حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی چوتھی صاحبزادی ہیں۔ آپ سیدۃ نساء العالمین کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی اور بھی بہت ساری القابات ہیں، سیدۃ نساء العالمین، زہرا، عذرا، بطول، بدعۃ الرسول، خاتون جنت، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، راکیہ، ساجدہ، صالحہ، عاصمہ، جیدہ، کاملہ، صادقہ۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے سلام کرنے کی اجازت چاہی اور خوشخبری دی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر والوں میں سے فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ اور امام طبرانی نے شیخین کی شرط پر صحیح اسناد کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی کو فاطمہ سے زیادہ افضل سوائے ان کے والد گرامی کے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ میری وجہ سے ان پر مصائب نازل ہوئے۔ تو ناظرین، خیال رہے کہ تمام عورتوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں افضل ہیں، اور پھر حضور کی بیٹیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ، جس سے تو خفا ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ بھی خفا ہو جاتا ہے، اور جس سے تو خوش ہو جائے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پردے سے منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نگاہیں نیچی رکھو یہاں تک کہ وہ گزر جائیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے دو بطنوں یعنی اندرونی حصے سے پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پل صراط پر سے گزرنے تک اپنے سروں کو جھکائے رکھو اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پل صراط سے 70,000 کنیزوں کے ساتھ، جو موٹی آنکھوں والی حوروں سے ہوں گی، بجلی کی طرح برق رفتاری سے گزر جائیں گی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کیا شان ہے، سنیے ذرا۔ ایک یہودن کی شادی ہوئی، اس نے اپنی شادی میں عورتوں کو بلایا، وہ بہت مالدار خاتون تھی، تو جتنی عورتیں شادی میں آئیں وہ ساری کی ساری عمدہ لباس پہن کر آئیں۔ پھر وہ سب عورتیں کہنے لگیں کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو اور ان کی حالت فقر کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شادی پہ آنے کی دعوت دی۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام جنت سے ایک جوڑا لے کر حاضر ہوئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس جوڑے کو پہنا اور یہودنوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئیں۔ تو جب یہودی عورتوں نے لباس دیکھا تو حیران رہ گئیں اور پوچھنے لگیں، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کو یہ لباس کہاں سے ملا؟ تو آپ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اپنے ابا جان سے۔ تو وہ عورتیں پوچھنے لگیں کہ آپ کے والد ماجد نے کہاں سے لیا؟ تو آپ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جبریل امین سے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگیں کہ جبریل کہاں سے لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت سے۔ تو جب یہ عورتوں نے سنا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ سب عورتیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ تو ان میں سے جس عورت کا شوہر مسلمان ہو گیا تو وہ اسی کے پاس رہی، اور جس نے اسلام قبول نہ کیا تو اس عورت نے دوسرے کسی مسلمان مرد سے شادی کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں درخت ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کی شاخ ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شگوفہ ہیں، اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔
یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ تو ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شجر نور ہیں کہ جس کی ٹہنی سیدہ پاک ہیں، جس کا شگوفہ مولا علی شیر خدا ہیں، جس کے پھل امام حسن اور امام حسین ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔